میرے ویورز، آج ہم کچھ ایسی سٹوری کے بارے میں جانیں گے جو کسی موٹیویشن سے کم نہیں۔ بڑی دھوپ اور سخت محنت کے بعد وہ آفس پہنچا، کیونکہ آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، ایک کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً آبائی مکان کو خیر بات کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں قیام کروں گا۔ امی ابو کی روزانہ کی مغزماری سے جان چھڑا لوں گا۔ صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک ہونے والی مغزماری سے اکتا گیا ہوں، بیزار سا ہو گیا ہوں۔ صبح غسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو۔ جب غسل خانے سے نکلو تو حکم ہوتا ہے نل بند کر دیا کرو، تولیے کو صحیح جگہ پر رکھا کرو، ہر وقت یوں ہی پھینک دیتے ہو۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو ڈانٹ پڑتی ہے کہ پنکھا بند کیا ہے یا چل رہا ہے، ایک بار نوکری ملے تو گھر چھوڑ دوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آفس کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ آفس میں بہت سے امیدوار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کوریڈور کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ امی یاد آ گئی تو بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ پاس میں رکھا واٹر کولر جس سے پانی بہہ رہا تھا، اس کو بند کر دیا۔ والد صاحب کی یاد آ گئی۔ بورڈ لگا تھا کہ انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھیوں کی جانب چلا تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی جل رہی تھی، اسے بھی جاتے ہوئے بند کر دیا۔ آگے بڑھا تو ایک چیئر رستے میں تھی تو اسے رستے سے ہٹا کر سائڈ پر کر دیا۔ دوسری منزل پر گیا تو دیکھا پہلے سے ہی موجود امیدوار اندر جاتے اور واپس آ جاتے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے ہی نہیں، بس فوراً بنا کچھ پوچھے واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات کو دیکھ کر مینیجر نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا کہ جیسے آج 1 اپریل ہو اور یہ مجھے پھول بنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس بھی کر لیا اور کہا کہ اپریل پھول نہیں، حقیقت ہے۔ آج کے انٹرویو میں امیدوار سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا، صرف CCTV میں امیدوار کا برتاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ سب امیدوار آئے مگر کسی نے نل یا لائٹ بند نہیں کی سوائے تمہارے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین، جنہوں نے تمہیں تمیز و تہذیب سکھائی۔ جس شخص کے پاس سیلف ڈسپلن نہیں، وہ چاہے جتنا ہوشیار چالاک ہو، مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ دھوپ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح طے کر لیا ہے کہ گھر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے مجھے جو سبق پڑھایا ہے، ان کے مد مقابل میری ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں۔ زندگی کے سفر میں تعلیم ہی نہیں، تہذیب کا اپنا مقام ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے لاپرواہ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فلاں بات سے کیوں ڈانٹا، انہوں نے ہمیں فلاں بات سے کیوں روکا، تو زندگی کی پریکٹیکل لائف میں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو ان کو وہ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت یاد آتی ہے۔ کیونکہ زندگی کی پریکٹیکل لائف میں، زندگی کی دوڑ دھوپ میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی تہذیب سیکھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آفس میں مینجمنٹ نے پڑھائی پر نظر نہیں ڈالی، کسی کی کوئی قابلیت پر نظر نہیں ڈالی گئی۔ آپ کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کریں، ان کے سلیقے اور تہذیب سے سکھائی ہوئی دنیا کو آرام اور تہذیب سے سیکھتے جائیں، کیونکہ ماں باپ جس تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہماری اتنی عمر بھی نہیں ہوتی جتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر باہر جانے کا سوچتے ہیں اور بڑے شہر جانے کا سوچتے ہیں اور اپنا الگ گھر بنانے کا سوچتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت کرنا، کامیابی ان کے ادب سے جڑی ہوئی ہے۔ دوستوں، ہم میں سے اکثر دوست یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہو جائیں یا شہر ایڈجسٹ ہونے کا موقع ملے تو سب سے پہلے اپنے آبائی گھر اور پھر اپنے والدین کو چھوڑ کر شہروں میں بسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہروں کی طرف جانا لازمی بھی ہو تو پھر بھی اپنے والدین کو ساتھ لے کر جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔